بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرماتے رہیں، بس بے شک نصیحت اہل ایمان کو نفع دیتی ہے۔ جن و انس کو نہیں پیدا کیا گیا مگر اللہ کی معرفت اور عبادت کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام مسلمان اہل ایمان ایک دوسرے کو وعظ و نصیحت کرتے رہیں، خیر کی بات ایک دوسرے کو سناتے رہیں، چھوٹا بڑے کو اور بڑا چھوٹے کو۔ اس سے امت میں خیر پھیل جائے گی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اس کا بہت زیادہ رواج تھا اور یہ بات عام تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت اونچا مقام ہے ان کا صحابہ میں۔ پورے عالم اسلام کے فرما روا اور حکمران ہیں۔ انہوں نے خط لکھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ایک چھوٹے سے علاقے کے گورنر تھے۔ اس خط میں یہ لکھا کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے، اور نصیحت بھی ایسی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث جواب میں لکھ کر بھیجی، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کتب الی معاویہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت معاویہ کو یہ حدیث لکھ کر بھیج دی۔ ان اللہ حرم، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو حرام فرما دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرما دیا، نہیں فرمایا۔ یہ حدیث لکھ کر کے بھیج۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، ہاتھ اور منع، اور 3 چیزوں کی نہیں فرما دی۔ سب سے پہلے قیل اور قال، فضول بحث مباحثے کرنا، کثرت سوال، بہت زیادہ سوالات کرنا، اور اضاعت مال، اپنے مال کو برباد کرنا۔ ان 3 چیزوں سے منع کرنا۔ یہ حدیث لکھ کر کے بھیج۔ اب تھوڑا سا توجہ کیجئے، حضرت عمر فاروق، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا آدمی اور ایک چھوٹے سے صحابی کو میں لکھ کر بھیجوں کہ وہ جناب مجھے نصیحت کرے، نہیں سوچا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ صحابہ میں بہت اونچا تھا، بہت اونچا مرتبہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخی روایات اور بعض لوگوں نے تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور ان کے فضائل اور ان کی شان کو ختم کرنے کی اور مٹانے کی ناپاک کوشش کی، اور دنیا کے سامنے یہ نقشہ پیش کیا گیا، نعوذ باللہ،
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس ایک ہی کردار ہے، اور وہ ہے جنگ جمل یا جنگ صفین کی قیادت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنا اور مقابلہ کرنا۔ اس ایک پہلو کے علاوہ باقی تمام پہلو جو ان کے فضائل اور ان کی منقبت پر دلالت کرتے ہیں ان سب کو مٹا دیا گیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے حضرات وہ بھی اس پروپیگنڈا میں آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے فضائل نہ زبان پر لاتے ہیں نہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا خاص تعلق تھا۔ آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح نوٹ فرما لیں کہ کاتبین وحی، قرآن پاک کو لکھنے والے کئی صحابہ کرام تھے، ان میں سب سے بڑا مقام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت زید بن ثابت کے بعد دوسرا مرتبہ اور مقام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق۔ یہ دو صحابہ ایسے تھے، حضرت زید بن ثابت اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رات دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے رہتے تھے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے، معاویہ آ جاؤ اور لکھو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنا بڑا مقام ہے کہ قرآن پاک کو لکھنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرما دیا۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے، تم قیصر اور کسریٰ کے تذکرے کرتے ہو، اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں قیصر بھی دے دیا، کسریٰ بھی دے دیا۔ صحابہ پوچھتے وہ کون؟ فرماتے امیر معاویہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام کیے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سوڈان، قبرص، بے شمار علاقے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ میرے محترم دوستو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت معمولی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینا سے بیت اللہ شریف طواف افاضہ، طواف زیارت کرنے کے لیے جب روانہ ہوئے تو صحابہ میں حضرت امیر معاویہ کو بلایا، فرمایا آ جاؤ۔ آپ سواری پر سوار ہوئے اور اپنے پیچھے امیر معاویہ کو سوار کیا۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کیسا عجیب تعلق تھا۔ سوار کرنے کے بعد جب قافلہ چلا تو راستے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر معاویہ یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، ملا ہوا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کے جسد اطہر کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے۔ یہ سعادت بھی بہت بڑی تھی، یہ سعادت بھی بہت بڑی سعادت تھی۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب، جامعہ اشرفیہ لاہور کے، اللہ اکبر، بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا مجھے موقع ملا، اور میرا یہ جو کندھا ہے حضرت کے کندھے کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ فرماتے رو پڑتے تھے،
رو رو کر کے فرماتے کہ اس نماز میں جو مزہ آیا اور اس کندھے کو جو سرور ملا وہ آج تک پھر نصیب نہیں ہوا۔ ایک اللہ والے اور بزرگ کی یہ شان ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ سینہ مبارک اور پیٹ مبارک ملا ہوا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ کر دعا فرمائی، اللہم، اے اللہ امیر معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ یہ دعا کرنے والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سفر حج کا، اور جا رہے ہیں طواف زیارت کے لیے۔ کتنے مبارک دن، مبارک ایام، مبارک لمحات، ان لمحات میں آپ کا رفیق سفر امیر معاویہ، اور دعا ہو رہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ کیسی عظمت اور شان ہے۔ اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ وہدی بہ۔ 4 دعائیں فرما دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا، اور ہدایت یافتہ بنا دے، اور اس کو بھی ہدایت دے، اور اس کے ذریعے امت کو بھی ہدایت دے۔ اور ایک موقع پر دعا فرمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے، قرآن کا علم امیر معاویہ کو عطا فرما دے، والحساب، اور حساب کتاب کا علم بھی اس کو عطا فرما، وقہ العذاب، اور اپنے عذاب سے بھی اس کو بچا دے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم علمہ الکتاب ومکن فی البلاد وقہ العذاب۔ 3 دعائیں۔ اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، اور اس کو حکومت اور سلطنت شہروں کی اور ملکوں کی عطا فرما۔ خلافت کا اشارہ ہو گیا۔ اور وقہ العذاب، امیر معاویہ کو اپنے عذاب سے بچا دے۔ اور ایک موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ اللہ تمہیں حکومت اور سلطنت دیں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر کا معاملہ کرنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور حکومت دیں گے، سلطنت ملے گی۔ اور پھر ایک روایت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ ذرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے زیادہ اچھا لگے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، حسن اور حسین نہ دبنے والے تھے، نہ ڈرنے والے تھے، نہ جھکنے والے تھے۔ وہ تو کربلا کے میدان میں سب کے سامنے سر کٹانے والے تھے۔ ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا۔ جو آپ کو کہے کہ ڈر کر یا دب کر حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ نہ حضرت حسن نے تقیہ کیا، نہ جھوٹ بولا، اور نہ جھکے اور نہ دبے، اور وہ خون ہی ایسا تھا جو کائنات میں کسی کے سامنے نہ جھک سکتا تھا نہ دب سکتا تھا۔ ایک شخص آیا اور آ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہوئے حضرت حسن کو کہنے لگا، حسن آپ نے کیسے صلح کر لی؟
معاویہ سے کیسے صلح کر لی؟ تو آپ نے فرمایا میرے نانا کا وہ ارشاد تم نے نہیں سنا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات زمانہ بگڑ جائیں گے، دن اور رات ان کے حالات بڑے عجیب ہو جائیں گے، اللہ تعالی حالات کو ٹھیک فرمائیں گے جب معاویہ برسر اقتدار آئیں گے۔ تو آج معاویہ آئے اور پوری دنیا میں سکون اور امن برپا ہو گیا۔ وہ امیر معاویہ جس کے دور خلافت میں اثر نو جہاد کو عظمت اور ترقی ملی، ان سے پہلے ایک درجہ جہاد مفقود ہو چکا تھا، نئے سرے سے جہاد کا آغاز ہوا۔ میرے محترم دوستو، بے شمار فضائل اور مناقب قرآن اور حدیث میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں، قرآنی آیات بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ جلال میں آ گئے، غصے میں آ کر فرمانے لگے جو امیر معاویہ پر انگلی اٹھاتا ہے وہ اللہ وحدہ اور قہار اور جبار ذات کو جھٹلاتا ہے، یہ الفاظ تھے ان کے۔ اور فرمایا کہ جو امیر معاویہ پر انگلی اٹھاتا ہے وہ سب سے بڑا گمراہ ہے، یہ امام احمد رضا خان کے الفاظ ہیں۔ اور فرمایا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھاتا ہے اس کا انجام بد سے بدتر ہوگا۔ اور ایک واقعہ آ گیا تو عرض کر کے بات میں آگے چلاتا ہوں، توجہ چاہیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی کے مکتوبات، ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور واقعات، فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ایک صاحب ان مکتوبات کا مطالعہ کر رہے تھے، دوران مطالعہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور فضائل آئے تو ان کو تھوڑا سا حسد تھا، تکلیف تھی، تو انہوں نے وہ مکتوبات اٹھا کر پھینک دی۔ ایک واقعہ ہو گیا، توجہ چاہیے۔ اس کے بعد اسی رات حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی رات کو سوئے تو نیند میں اس آدمی کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ تم نے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی ہے، چل میں تجھے پکڑ کے جاتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، الفاظ سے دربار مرتضوی میں ان کو لے کر کے گئے۔ وہاں دربار سجا ہوا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اس شخص نے مکتوبات کو پڑھتے ہوئے جب امیر معاویہ کا ذکر آیا تو ان کو پھینک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ناراض ہوئے، فرمایا کہ ہمارا تو یارانہ تھا، ہمارا اختلاف تو ایسا اختلاف نہیں تھا کہ آپ لوگ کچھ کہہ سکو، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے صحابی تھے۔ بڑے فضائل بیان کر دیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا ہاں بھائی اب بتاؤ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فضائل بیان کر رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور تیرے دل میں ابھی بھی لگتا ہے کدورت ہے اور شک ہے۔ پہلے تو وہ نہ مانا، اس کے بعد اس نے ایک آگ دیکھی اور بڑی تکلیف دہ، اسی خواب میں جب اس نے اس کو دیکھا تو کہنے لگا یہ میرے پیچھے آ رہی ہے۔ تو حضرت مجدد فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں تو نے یہ گستاخی کی ہے، یہ تجھے نہیں چھوڑے گی۔ وہ توبہ کرنے لگا، معافی مانگنے لگا، خواب تھا یہ ختم ہو گیا۔ صبح میرے پاس دوڑتے ہوئے آیا، کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، رات میں نے ایک آگ دیکھی جو مجھے چھوڑتی نہیں تھی۔
اب مجھے یقین آ گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی تھے. یاد رکھیں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جس شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا یا نفرت, یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے اور وہ جواب موجود ہے لکھا ہوا. فرمایا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا, اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا وہ اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا. من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. فرمایا جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا گویا اس نے اللہ سے بغض رکھا. اب اللہ کی پکڑ ہوگی, وہ بچ نہیں سکے گا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب معمولی نہیں, بہت زیادہ ہیں, اور ان کی شان اور ان کے کمالات اور ان کے واقعات کتب احادیث میں بے شمار. لیکن آج تاریخ نے اور بعض گمراہ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو امت کے سامنے جو پیش کیا ہے وہ بڑے عجیب الفاظ میں اور مشکوک انداز میں. اس لیے میں آپ حضرات کو عرض کر رہا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے, سب سے بڑا مقام, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا گویا کہ وہ ثمرہ تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ ہیں, اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر آپ سنیں تو حیرت ہوتی ہے اور بڑی عجیب بھی لگتی ہے. حضرت عمر کے بیٹے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عمر عثمان و علی کو تمام صحابہ پر بڑی فضیلت دی ہے, لیکن جیسی خلافت اور جیسے امور سلطنت امیر معاویہ نے انجام دیے اس کی مثال نہیں ملتی. بلکہ ان کے الفاظ تو یہ ہیں, اگر انہی کے الفاظ کا ترجمہ کریں تو خلفائے راشدین سے بھی امور سلطنت میں وہ بڑھے ہوئے تھے. ایک جزئی فضیلت ہے, کلی فضیلت تو خلفائے راشدین کو ہے. چنانچہ اللہ نے تدبر, سیاست, حلم, بردباری اور جناب بر محل اور بر موقع اور بر وقت فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت امیر معاویہ کو دی تھی وہ کسی کو بھی نہیں ملی. آپ حیران ہوں گے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے, پیدائش کے بعد جوان ہوئے, جوانی کے بعد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, اس پورے عرصے میں آپ ایک واقعہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں امیر معاویہ شریک ہوئے. ان کے ابا بھی بڑے دشمن تھے, حضرت سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے. ان کی اماں بھی بڑھ چڑھ کر, ماں باپ کے بڑے اثرات ہوتے ہیں, لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بچپن ہی سے اسلام کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی اور بڑا عجیب تعلق تھا. ساری زندگی انہوں نے اسلام کے خلاف نہ تلوار اٹھائی اور نہ زبان استعمال کی, ایک جملہ بھی ثابت نہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں یہ سوچ اور یہ تصور بہت عجیب ہے, نہیں ہونا چاہیے. کم از کم اہل سنت والجماعت مسلمان ان کو تو اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اسی طرح مرکز بنانا چاہیے جس طرح ہماری نظروں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس طرح ہماری نظروں میں سیدنا حسن اور حضرت حسین ہیں. حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی, محبت کی تو کی, یا کیا خیال ہے جی دل میں نفرت کے اوپر سے کی؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تصور بھی غلط ہے.
اور پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست و بازو بنے رہے، انہی سے وظیفہ لیتے رہے، اور انہی کی سلطنت اور حکومت میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بے شمار واقعات بھی موجود ہیں۔ تو ایک محبت تھی، ایک تعلق تھا، صحابہ کا آپس میں بڑا عجیب تعلق تھا۔ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، جنگ بھی ہوئی، لیکن ان دونوں سے اگر ایک دوسرے کے بارے میں سنیں اور پوچھیں تو یوں لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پہلے سے بھی زیادہ محبت اس جنگ کے بعد موجود تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ضرور ہوا، جنگ بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کا آپس میں تعلق، محبت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے سے بڑھ کر، وہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ ہمارے بزرگ تو بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے استاذوں نے جب سبق پڑھایا ہمیں تو ایک جملہ بولا تھا کہ اماں ابا کا اختلاف ہو جایا کرتا ہے تو اولاد کو اماں اور ابا کے اختلاف میں جو کردار ادا کرنا چاہیے شرعاً، وہی اختلاف ان بڑے حضرات کے اختلاف میں کرنا چاہیے۔ ایک طرف اماں ہے اور ایک طرف ابا ہے، ایک آنکھ اماں ہے اور ایک آنکھ ابا ہے، بندہ کیا کرے جی؟ کچھ کر سکتا ہے؟ ادھر ابا کی بے ادبی کرے تو بھی جہنم، اور ادھر اماں کی گستاخی کرے تو بھی جہنم۔ عافیت اس میں ہے کہ اماں اور ابا کی لڑائی میں اولاد خاموش رہے، دونوں کے لیے دعائیں کرے۔ اچھا پھر عجیب بات ہوتی ہے، رات کو اختلاف ہوتا ہے چھوٹی سی بات پہ، اور اگلے دن ماں باپ کا آپس کا وہی تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ اچھا بعض اختلاف ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتے، وہ بڑی عجیب محبت کی باتیں ہوتی ہیں، اور جناب ایک دوسرے پر تھوڑا سا حجت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ جاتے ہیں، اور وہ الجھاؤ بھی ان کی محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور کسی اللہ والے نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جو سمجھدار میاں بیوی ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا الجھتے ہیں، اور اس الجھنے کے بعد پھر ان کو نئی تازگی، نئی محبت اور محبت کا نیا انداز مل جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے اس اختلاف کے بعد صحابہ کی محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کے لیے تھا، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے، اور کہیں اختلاف ہوا وہ بھی اللہ کے لیے تھا، اپنی ذات پیش نظر نہیں تھی۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ہو کر اپنے ایک چھوٹے سے علاقے کے گورنر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریر لکھتے ہیں کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ ذرا تصور کیجیے، بڑا افسر چھوٹے افسر کو یا اپنے ماتحت کو کبھی اس طرح کا جملہ بول سکتا ہے کہ مجھے نصیحت کیجیے؟ کیا جذبہ تھا، دین کی کیسی محبت تھی۔ اس لیے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کی کوئی بات بارہا انسان اگرچہ سن چکا ہو، لیکن کبھی کبھی وہ ایسا اثر کرتی ہے، اس کا اتنا دل پر اثر ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کبھی کہیں نصیحت کی بات ہو رہی ہو، قرآن پاک اور حدیث کی بات ہو رہی ہو، ضرور جاؤ۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں، میں جب کہیں جا رہا ہوتا اور کہیں وعظ و نصیحت کی کوئی مجلس ہوتی، مجھے جتنا بھی جلدی ہوتی میں ضرور اس میں بیٹھ جاتا، شاید کوئی بات ایسی ہو جو میرے دل پر اثر کرتا ہے۔ حالانکہ لکھا ہے کہ ان کا وہ زمانہ تھا جب ہر طرف ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد تھے، ان کے برابر کا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن عاجزی ایسی اور دین کی تڑپ اور طلب ایسی۔ فرمایا جب انسان کے اندر طلب آ جاتی ہے، طلب صادق،
تو پھر انسان نہیں دیکھتا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بس جہاں سے بھی دین کی بات آئے، نصیحت کی بات ہے، اس کو سن لیتا ہے۔ حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی مثال دے کر بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک زمانہ تھا جب آگ جلانے کے لیے گھروں میں کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ خواتین کو جب آگ جلانا ہوتی تو وہ پڑوسیوں سے دائیں بائیں کہیں سے انگارہ چنگاری وہ وصول کرتے تھے، لیتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون نے آگ کی ضرورت تھی، اپنے گھر دیکھا تو آگ نہیں تھی۔ اپنی کسی پڑوسی خاتون کو کہا کہ مجھے آگ چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہمارا چولہا بھی ٹھنڈا ہے۔ تو کہنے لگی اگر اجازت ہو تو میں ذرا رات کو قرید کر دیکھ لوں، شاید کوئی چنگاری نکل آئے۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے وہاں جا کر اس رات کو قریدنا شروع کیا تو وہاں سے ایک چھوٹی سی چنگاری مل گئی۔ اس نے اس چنگاری کو لیا اور اپنے چولہے پر لا کر اس پر کاغذ اور جناب لکڑی اور اس سے آگ جلا دی۔ تو حضرت حاجی صاحب یہ مثال دے کر فرمایا کرتے تھے دیکھو اگر تھوڑی سی چنگاری ہو تو شیخ، استاذ، ماں باپ اور وعظ و نصیحت کرنے والا وہ آپ کے سینے سے اس چنگاری کو قرید کر نکال کر تمہارے دل میں اللہ کی محبت کی آگ بھڑکا دے گا۔ لیکن اگر کوئی بغیر چنگاری کیا ہے، ذرا تھوڑی سی بھی طلب نہ ہو علم کی، دین کی، فرمایا کہ جتنا بھی اس کو قریدتے رہیں، شیخ جتنا بھی کوشش کر لے، استاد جتنا بھی چاہے کوشش کر لے، اور ماں باپ جتنا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، وہ آگ نہیں چلے گی جب ہے ہی کچھ نہیں۔ اس لیے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو وہاں ضرور جاؤ اور طلب کی چھوٹی سی چنگاری ہی صحیح وہ لے کر کے جائے گا۔ اور پھر مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک شعر پیش کیا کرتے تھے جس کا حاصل یہ ہے کہ پانی کو تلاش کم کرو، اپنے اندر پیاس پیدا کرو۔ فرمایا جب تمہارے اندر پیاس آئے گی اور پیاس کی شدت ہوگی تو اللہ آسمان سے نازل کریں گے اور زمین سے وہ پانی ابل پڑے گا، آپ کو پانی مل جائے گا اگر پیاس ہوگی۔ اگر پیاس نہیں ہے تو چاہے جتنا تلاش کرتے رہو، تم تلاش زیادہ مت کرو، کچھ نہیں ملے گا، پیاس پیدا کرو۔ تو اصل یہی ہے کہ دین کی طلب ہو، فکر ہو، محبت ہو، دل میں سینے میں تھوڑی سی چنگاری ہی صحیح وہ لے کر کے آئے، پھر نفع ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات انسان نے بارہا سنی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی شجرہ اولیاء اللہ میں سب سے اونچا اور بلند نام ہے، اور یہ اپنے دور کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، سب سے بڑے ڈاکو۔ مائیں اپنے بچوں کو فضائل سے ڈرا کر سلایا کرتی تھی، اور ان کا جو علاقہ تھا وہاں سے قافلے گزرتے ہوئے ڈرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی گھر گئے تو وہاں گھر سے آواز آ رہی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ فوراً دل کی دنیا بدل گئی۔ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا خوف تمہارے دل میں آ جائے؟ بس یہ آیت اثر کر دے۔ حالانکہ فضائل نے یہ آیت پڑھی بھی تھی اور سنی بھی تھی، لیکن وہ لمحہ ایسا تھا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض سننے والے ایسے آ جاتے ہیں، ان کی برکت سے بولنے والے کی زبان پر اللہ تعالیٰ ایسا جملہ جاری فرما دیتے ہیں کہ اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ میری یہ کرامت ہے اور میرا یہ کشف ہے، جو بات ذہن میں اور سوال دل میں لے کر کے آتا ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور مجھ سے میری زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں کہ اس کا جواب ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے جی اس کو کشف ہوتا ہے، جی یہ آپ کی یہ سوال لے کر کے، اور یہ فرمایا نہ علم غیب ہے، نہ کشف ہے، نہ الہام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس بیان سے نفع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ نفع نہ دے تو کسی کو نفع ہو نہیں سکتا۔ نہ مجھے کشف ہے، نہ مجھے الہام ہوتا ہے، نہ مجھے پتہ چلتا ہے، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، نہ مجھے پتہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ نفع دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس بیان سے نفع
ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لمبی چوڑی تقریر کر لیتا ہے، کوئی بھی نفع نہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چھوٹی سی بات سامنے آئی اور نفع ہو گیا۔ تو نفع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نفع کے لیے 2 شرطیں ہیں، حضرت حکیم الامت نے لکھی ہیں۔ فرمایا جو آئے وہ طلب صادق، سچی طلب، چاہے چھوٹی سی چنگاری کیوں نہ ہو طلب کی، وہ لے کر کے آئے، اور جو بیان کرنے والا ہو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بیان، کسی پر لان تان مقصود نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو، کسی کی تذلیل مقصود نہ ہو، اخلاص ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ میں جو بات کہوں اللہ کرے اس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ فرمایا جب یہ 2 چیزیں ہوں گی تو پھر نفع ہو۔ اگر ان میں سے ایک چیز نہیں، طلب صادق نہیں ہے، طلب نہیں ہے، یا بولنے والے کے اندر اخلاص نہیں ہے، اپنی واہ واہ ہے جی، شہرت ہو جائے، لوگ کہیں جی واہ واہ بڑا اچھا بیان کیا جی، یہ ذہن میں بات، فرمایا پھر نفع نہیں ہوتا، پھر نفع نہیں ہوتا۔ مقصد تو نفع ہے، اللہ کرے جو قرآن سنا ہے اس پر عمل کی توفیق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جو حدیث بیان کی وہ رہ گئی، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا۔ ضروری بات ہے، خاص طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو گفتگو ہوئی یہ بہت اہم تھی، عام طور پر یہ بیان نہیں ہوتی، تو اس کو بھی آپ حضرات ذہن نشین فرمائیں۔ اپنی عقیدت اور محبت کو جس طرح دیگر اولیاء اللہ صحابہ کرام کے لیے ہمارے دلوں میں حصہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، کلن وعد اللہ الحسن، اس سے پہلے اللہ نے تقسیم فرمائی، کچھ مسلمان وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، کچھ وہ ہیں جو بعد میں ہوئے، اللہ فرماتے ہیں یہ سب جنتی ہیں، یہ سب جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اس لیے ان کی عظمت اور ان کا مقام اور مرتبہ ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق